اپنی لائٹیں آن کریں، جس کے پاس موبائل ہے آن کرے، لائٹیں نکالے۔ حضور دیکھیں نا منظر حضور کے غلاموں کا، یہ آپ سے پیار کرتے ہیں، آدم رضی صاحب سے پیار کرتے ہیں، منصب پر ویژن، منصب پر ویژن، لے رہا کے جواب دے، منصب پر ویژن، منصب پر ویژن، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں مانا۔ نہ رکھا غیر سے کام، اللہ الحمد میں دنوں سے مسلمان گیا۔ جب تو میرے پیرانے حاکی سے نکلی تو روزے سے آواز آئی، او دیکھو میرا فقیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی وأصحابه أولي الصدق والصفاء، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: ورفعنا لك ذكرك، وقال الله تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلاة الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ بس رسول اللہ کا دین حسن۔ کشمیر کی پہاڑیوں تک حتیٰ کہ مقبوضہ کشمیر تک آواز جائے محمد عربی کے فقیر رات کے اس پہر دنیا کو سنا رہے ہیں۔ افراد دنیا سے ایک ایک کر کے ہم سب کے گھر والے، تعلق والے، سارے سلام دعا والے چلے جائیں، جب تک ہمارے جسم میں جان ہے رسول اللہ کی عزت کے ترانے پڑھتے رہیں گے، کیونکہ بس رسول اللہ کا میرے بس رسول اللہ کا میرے نام شاہ جو مٹ جائیں گے، لیکن یہاں نام شاہ جہاں مٹ جائیں گے، لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنج تک رہ جائے گا، بس رسول اللہ کا دین حسن۔ سب فنا ہو جائیں گے
کافی لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے کافی لیکن حشر تک نعت حضرت کا زمانوں پر سخن نعت حضرت کا زمانوں پر سخن رہ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام سے نذرانے پیش کرنے کے بعد زینت اسٹیج علماء کرام مشائخ اہل سنت بالخصوص آل نبی اولاد علی حضور قبلہ پیر سید مراد علی شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسیر ناموس رسالت و ختم نبوت امیر کشمیر حضرت علامہ مولانا عبدالغفور تابانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت علامہ محمد عبدالخالق نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام ڈویژنل ضلعی تحصیل اور یوسی لیول کے ذمہ داران نبی رحمت کے وہ سارے غلام جو رات کے اس پہر اتنی سردی کے باوجود یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ فاروق الحسن قادری آئے گا اور ہم اسے کہیں گے اتنی دیر سے ہم روٹی چاولوں کے لیے نہیں بیٹھے صرف تمہیں دیکھنے کے لیے نہیں بیٹھے صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ کوئی یار دی گل سنا ملا لمبے پیڑے پاک اللہ نہ علمہ میں حساب اللہ بس یار دی گل سنا ملا ہماری کوئی بھی ویلیو ذاتی حیثیت سے نہیں مجھ سے ہر لحاظ سے بہتر یہاں پہ علماء بیٹھے تہجد گزار ایسے ایسے صوفیاء بیٹھے ہیں جن کے میں جوڑے سیدھے کروں تو میرے لیے اعزاز کی بات یہ سارے اس لیے بیٹھے ہیں یار میں جیل میں بھی آزادی میں بھی اس مرد کلندر کا شاگرد رہا ہوں جس میں ویل چیئر پہ بیٹھ کے بھی رسول اللہ کی عزت کی بات میں میلاد کی اس محفل میں چند ایک ضروری پیغام آپ کو دے کے بابا جی کے علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے رومی کشمیر کے اور ملت اسلامیہ کے غیور سپہ سالاروں کے اور یہ میسج کہ عشق حلوے اور بریانی کی دیگوں پہ لڑنے کا نام نہیں عشق ایک کی بجائے دو شاپر لڑ کے لے جا کے کامیاب کہلانے کا نام نہیں عشق مصطفیٰ کے نام پہ جان دینی ہو یا لینی ہو بے خوف ہو کے کھڑے ہو کے لبیک یا رسول اللہ کہنے کا نام وہ چاہے پھانسی کا پھندہ ہو ممتاز حسین قادری لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے جب آگے بڑھے مالکوں نے آئے دن عزت بڑھائی ہے کم نہیں وہ ویل چیئر میں بیٹھے مرد کلندر کی زبانی ہو مالکوں نے آئے دن عزت بڑھائی ہے کم نہیں کی اور یہ آپ اور میں ہمارے لیے بھی ایک راستہ دے کے گئے ہیں استاد جی فرمایا کرتے تھے غازی صاحب کے جنازے کے بعد کہ دیکھو 60 لاکھ بندے ایسے نہیں آ گئے یہ رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے آئے ہیں اور آئندہ اس سے بھی بڑا کسی کا جنازہ ہوگا وہ کسی دنیا دار کا نہیں ہوگا رسول اللہ کے غلام اور وفادار کا ہوگا تو آپ کا میرا یا ہماری نسلوں میں سے کسی کا بھی ہم کہتے ہیں کہ جنازہ بڑا ہو ہم کہتے ہیں نیک نامی ہو
تو ایک ہی شرط ہے، جتنی آپ رسول اللہ سے وفات کرتے جائیں گے مالک آپ کو ادھر بھی عزت دے دیں گے، آگے بھی عزت دے دیں گے۔ اللہ کا قرآن پڑھیے محبت سے، سبحان اللہ۔ کشمیر سے میری بڑی پرانی محبت ہے، اور یہ میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور میں اللہ کا کروڑ شکر ادا کرتا ہوں کہ کشمیر نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ مولوی سے ہمارا دل بھر گیا۔ کشمیر نے جب بھی میں آیا ہوں مجھے محبت دی ہے، میری اوقات سے زیادہ محبت دی ہے۔ آج دیکھیں نا کہ یہاں پہ گھر کتنے دور دور ہیں، یہاں پہ کتنی دور دور سے حضور کے غلام آئے ہیں، میری ذات کی وجہ سے تو نہیں آئے، رسول اللہ کی بات کی وجہ سے آئے کہ بھئی یہ حضور کی بات کرے گا۔ اور ابھی تو الحمدللہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کی چھتری ہمارے سر پہ موجود ہے۔ جس وقت میں کسی سیاسی یا مذہبی جماعت سے نہیں تھا، تب بھی آپ کو میری عادت کا پتہ ہے کہ میں کئی بار سیاسی باتیں کر جاتا تھا، پھر بھی یہ لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب اعلیٰ اس نے خراب بات کہہ دی۔ آئیے اللہ کا قرآن پڑھیں محبت سے، سبحان اللہ۔ اللہ آپ کو جزا دے، جتنے بیٹھے ہیں نا اسی حساب سے سبحان اللہ بھی کہیں۔ آپ تو کھڑے ہوئے ہیں، جن کی مجبوری ہے، جگہ نہیں ہے یا ناہموار جگہ ہے، انہیں تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے دونوں جانوں میں۔ اگر کہیں بیٹھ سکتے ہیں تو ضرور بیٹھیے گا، اس لیے کہ آپ جگہ ایسی ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، اونچی بولے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ورفعنا لقد ذکرک، اے حبیب ہم نے تیری خاطر تیرے ذکر کو بلند فرما دیا، جس کے ذکر کو میرے خدا نے بلند فرمایا، اس لیے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند فرمایا تاکہ قیامت تک میرے حبیب کی امت کو پتہ چل جائے۔ لاکھ فراس کے کتے بھونکتے رہے، لاکھ خالین کے سور پک پک کرتے رہے، لاکھ خاکے بنانے والے کمینے اپنی کمینگیوں کا اظہار کرتے رہے، یاد رکھ لینا جب تک اس سرزمین پہ محمد عربی کے فقیر موجود ہو گئے، وہ یہ کہتے رہے بھونکنے والے اپنی زبان بند کرو، اگر بچہ کو گستاخانہ کھا کے دکھانے والے ٹیچر آتے رہیں گے تو عبداللہ شیشان کی طرح اس کی گردن اتارنے والے بھی آتے رہیں گے، اور دنیا کو کہتے رہیں گے بک بک نہ کرو، تمہیں پتہ نہیں ہے حضور کے بارے میں اس لیے اتنی باتیں کرتے ہو، ورنہ جنہیں پتہ ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ شان وکرا کوئی سونا نہیں سونے دے لال دار، کوئی سونا نہیں سونے دے۔ ہمارا پیغام صرف اتنا ہے کہ جس طرح اپنی ذات یا اداروں کے بارے میں غیرت آتی ہے، اس سے ہزاروں کروڑوں اربوں گنا رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی غیرت آنی چاہیے۔ بڑے فیس بک کی مجاہد آپ کو ملیں گے جو کہیں گے جو فوج کے خلاف بولے اسے چوک میں لٹکا دینا چاہیے۔ بندہ پوچھے کیوں؟ کہتا ہے یہ ملک کی فوج کا غدار ہے، اس کے خلاف بولا ہے۔ کوئی عمران خان کا چاہنے والا کہتا ہے جو میرے لیڈر کے خلاف بولے اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے۔ کوئی نواز شریف زرداری کے بارے میں میں کہنا چاہتا ہوں لاکھوں امیر، لاکھوں مشیر، لاکھوں اداروں کے سربراہ اکٹھے کر لیجئے، حضور کی شان تو بڑی بلند ہے، جہاں سے میرے اور آپ کے آقا کے بلال گزرے ہیں اس کے قدموں کی دھول کی برابر بھی وزیروں مشیروں کی اوقات نہیں ہے، اس لیے کہ میرے آقا مولا تو ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے سب سے بالا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور
رسولوں سے اعلیٰ سب سے اولا والا سب سے بالا بس جناب اعلیٰ یہی پیغام آپ سارے حضرات تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہی میسج آپ سب کو دینا چاہتا ہوں. ہم چاہے رہیں نہ رہیں رسول اللہ کا نام اونچا رہنا چاہیے. جی بول باقی کفر اپنی مرضی سے نہ آپ کو زندگی دے سکتا ہے نہ موت دے سکتا ہے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ. مجھے بولیے بڑی کوشش کی اہل باطل نے کہ کسی طریقے سے بابے کو رستے سے ہٹا دو، لیکن ان کی کوشش پوری نہیں. یقین مانیے میں یہ پچھلے ہفتے تھا وہ بڑی ایک مشہور روایت ہے، مسند احمد میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، الفاظ کے تغیر اور تبدل کے ساتھ کئی کتابوں میں. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سنائی پرانے دور کی کہ پرانے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، تو بادشاہوں نے اپنے جادوگر بھی رکھے ہوتے تھے. تو ایک جادوگر جو سب سے سینئر تھا وہ بوڑھا، اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں مرنے سے پہلے اپنا علم کسی کو دینا چاہتا ہوں، کوئی لڑکا میرے طرف بھیج، میں اس کو وہ علم سکھاؤں تاکہ بعد میں تیرے کام آئے. اونچی بولیے پنجابی. اچھا جی انہوں نے کہا جناب کو شاگرد دیو، میں انہوں جناب جو چاہنا وہ سکھاوا تاکہ بعد تواڈے کم آئے. بادشاہ نے ایک لڑکا بھیجا، ڈیوٹی لائی بھی تو جانا ہے، انہیں روزانہ جانا. لیکن جادوگر تے اون دے گھر دے درمیان ایک درویش دی کلی سی، اون دا عبادت خانہ سی، ایک راہب دا عبادت خانہ جتے بیٹھ کے وہ اللہ اللہ کردا سی. انہیں جناب اعلیٰ گزرنا درویش تو اللہ اللہ سننی، لا الہ الا اللہ دے ورد سننے، روزانہ جناب اعلیٰ ادھر دیاں بھی سننیاں، جادوگر دیاں بھی سننیاں. جدو لیٹ ہو جانا جادوگر نے مارنا، وہ جناب اعلیٰ کی آیا اتنا لیٹ کیوں آیا. جناب اعلیٰ پھر گھر جانا لیٹ، رستے میں کھلو کے جناب راہب کھول، پھر جناب اعلیٰ گھروں بار پہنی. استاد رکھے میں استاد کی کرا، جادوگر بھی کٹدا ہے، پاپیوں بھی کٹ دے دے. جو راہب کہنا ہے جدو گھر جائے آکھیا کر کے میں تو جادوگر روکے آؤ، جدو جادوگر ہو جائے کہنا گھر ہم لیٹ آیا ہوں. خیر وقت گزرتا رہا. ایک دن نوجوان آ رہے ہو، رستے دے اندر جناب ایک بہت بڑی بلا، ایک بہت بڑا جناب خطرناک کوئی موذی جانور، بہت بڑا سپ یا کوئی ایسی خطرناک چیز کہ ادھر دے بندے ادھر کھلو گئے، ادھر دے ادھر کھلو گئے، کوئی اگے جانور دی جرات نہیں کرتا. جناب اعلیٰ آخر انہیں پتھر چکے کہنا ہے اے آسمان دے رب اگر تو سچا ہے، اگر او راہب سچا ہے جنہا کہتا ہے لا الہ الا اللہ، کہ پھر میں تیرے تے ایمان لے آنا، پھر میری نشانی یہ ہوئے تیری سچائی نہیں کہ میرے ایکو پتھر نالے ختم ہو جائے. انہیں ماریا پتھر بلا ختم، بلا مک گئی، او مر گئی جس ویلے بلا مری ہے ختم ہوئی. لوگی دوڑے آئے. اتھے بناوٹی کرامت آلے پیچھے دنیا بھجی پھر دی ہے، جیڑے اکھاں نال ویکھی کھلوتے ہوئے انہاں دا منظر کیسا ہونا ہے؟ سارے آئے قدمہ بیمار آگے آکے نہیں میں اچھا کر دے ہو. وہ سننا ہونا سی اپنے استاد کو راہب کو کہ بندے شفا نہیں دینے، شفا اللہ دینے، بندہ منگ دے، بندہ رب تو لے کے دے. خیر وہ جیڑا آنا انہیں کہنا ایکو میری شرط ہے، تو کہے بہت سارے جھوٹے نے، ایکو رب سچا ہے جنہیں جہان بڑھا ہے. دل چل دی گئی جناب، بیمار آئے جنہیں واسطے دعا کرے اور ٹھیک ہو جائے، لیکن کلمہ انہوں پڑھا دا جائے.
ویلا گزرتا گیا تاکہ بادشاہ دا خود وزیر جناب اعلان نہ ہو گیا جدوں منو خبر ملی ہو آیا وہ کہندا مینوں اکھاں دے کہندا اکھ میں نہیں دے سکدا اکھ رب نے دینی ہے بس صرف گل اتنی ہے کہ من لے کے اللہ وحدہ لا شریک ہے انہیں جدوں اقرار کیتا انہیں دعا کیتی جناب اس بچے نے رب نے انہوں جناب اعلیٰ اکھاں دے دیتیاں ایک گل جس ویلے بادشاہ تک پہنچی وزیر صحیح سلامت ہو کے گیا کہنے تیری اکھاں ٹھیک ہو گئی کہنے میرے رب دا کرم ہے انہیں کیا کیا میرے کرم نال ٹھیک ہویا کہنے تو کدوں دا رب ہویا رب تے میرا اللہ بڑا غصہ چڑھیا انہیں جناب اعلیٰ پوچھیا تینوں کس اس کم دلایا ہے لڑکے نو بلایا گیا انہیں جناب اعلیٰ لڑکے نو عطا کیا اس راہب نو بھی اٹھا لیا گیا جڑے اس دین تے سن سب نو لے آیا گیا سب تو مین بندے جناب اعلیٰ تین سن ایک وزیر ایک راہب تے ایک جناب اعلیٰ لڑکا سب تو پہلے انہیں وزیر نو آکھیا یا تے چھڑ دے کلمہ یا تے چھڑ دے خدا دی وحدانیت دی گل کرنا نہیں تے ماریا جیسے انہیں نہ چھوڑیا انہاں سر دی جگہ تے ماں جگہ تیارہ رکھ کے چیر کے دو ٹکڑے کر دیتا وہ شہید ہو گیا پھر واری آئیے جناب اعلیٰ اس راہب دیا انہیں سر دو تیارہ رکھ کے چیر دیتا دو ٹکڑے ہو گیا پھر واری آئیے اس نوجوان دیا جنہوں ان دیواری آئی انہیں استاد رکھے آسی پہلے ہی جنہوں استاد نے دسیا کہ میں جو پتھر مارے آتے بلا پر گئی تے استاد نے آکھے آسی تیرا رتبہ میرے تو اچھا ہو گیا ہے ایک گل یاد رکھی جنہاں نو رب رتبے اچھے دے جائے رب نو تو آزمائشاں بھی بڑیاں لینا ہے پھر جناب اعلیٰ جدوں یہ دیواری آئی انہیں تے آرہ رکھ دینے آرہ آر پار گزر جائے پر لڑکا مردہ تلوار مار دینے تلوار اور پار گزر جائے لڑکا نہیں مردہ بلا خیر بادشاہ کہنا ہے انہوں لے جاؤ پہاڑ دے ہوتے انہوں جناب لے جا کے آخری واری پوچھنا کہ کہہ دے میں چھوڑے اپنا دین تے میرے دین کے اگر آئے بادشاہ دے دین تے لے آنا نہیں تے نوتھوں گرانا تاکہ منکا ٹر جائے مر جائے لیکن جس ویلے پہاڑ تے پہنچیا کہنا یا اللہ میں مرنا چاہنا پر انہاں دے ہتھوں نہیں مرنا چاہنا میں نو انہاں دے سر تو بچا پہاڑ جھیلیا رب نے سارے پولیسیت دے فوجی مار دیتے اے زندہ سلامت واپس آ گیا بادشاہ نو کہندا تو نہیں مار سکتا میں نو جدوں بھی مارنا میرے اللہ نے مارنا بڑا غصہ چڑھیا پھر انہیں اور فوجی بھیجے اور سپاہی بھیجے انہوں غرق کر کے آ جاؤ لے گئے دریا سمندر دے اندر جدوں انہوں سٹنے لگے ایک بڑی وڈی لہر آئی سارے جناب غرق ہو گئے اے بچ کے پھر بادشاہ کو لایا کہنا تو نہیں مار سکتا اسا جدوں مرنے ہوں دی مرضی نہ مرنا بادشاہ نو کہنا اچھا تو اتنا پریشان ہے میں دسا میں کیویں مار سکتا جڑا اتنا کو تنگ ہوئے وہ تو کسی حد تک بھی جا سکتا انہیں کہ دسو کیویں مرو گے انہیں کہا جی میں دسنا طریقہ مرا گا میں انج کہ تو پورے ملک کے لوگوں کو جمع کر تو انہوں نے 10 میرا تعارف کرا اے اوہی ہے جڑا خدا نو ایک منن والا جڑا نہیں سی مردا اج اے مرے گا پھر میں نو سلیب دے اوتے ٹنگ ہے نا میں نو جناب سلیب دی لکڑی نال بند پھر میں نو بنن تو بعد میرے ترکش دے وچوں ایک تیر کڈ کے لوکاں دے سامنے آواز دے میں اس اللہ دے نام نال تیر چلا رہا ہوں جنوں اے لڑکا رب مندا ہے میں اس اللہ دے نام نال تیر چلا رہا ہوں جنوں اے خدا مندا ہے پھر تیر چلائی میں مر جاواں گا انج ہویا جناب بندے اکٹھے ہو گئے انہیں پھروں بند دیتا جناب اعلیٰ سلیب دے نال جس ویلے تے پھر جناب تیر ترکشے جو کڑ کے انہیں آکھیا اس رب دے نام نال جنوں اے لڑکا خدا بندہ ہے تیر چلایا جناب اعلیٰ تیر کن پھٹی لگیا لڑکا شہید ہو گیا لیکن وہ سامنے والا سارا مجمع جڑا جناب اعلیٰ جڑا تماشا دیکھ رہا سی جنہاں نو پتہ چلیا ہے تلواراں نال نہیں مریا جنہاں نو پتہ چلیا ہے پہاڑاں تو ڈگ کے نہیں مریا جنہاں نو پتہ چلیا ہے سمندر وچ غرق کیتیاں نہیں مریا اللہ دے نام نال مریا ہے او طاقت والا رب جڑا سارے جہان نو بناون والا جس ویلے انہاں نے سنیا کہ اے اس خدا نو بندہ ہے جدے نام نال ایسا پاورفل بندہ بھی مر جاندا ہے سارے مجمع آکھے اللہ اے
جناب اعلی لا الہ الا اللہ دی صدا آئی جدو ہر طرف کلمہ حق اٹھیا انہیں وزیر کہنے لے بادشاہ تو بڑا عجیب کم کیتا ہے بادشاہ تو انہوں مار کے غلطی کیتی ہے لڑکا ساڑھے غلطہ کر گیا ہے اور جڑا تین لوگوں تو اسی پر جناب چھپانا چاہنے سا جڑا کلمہ لوگوں تو چھپانا چاہنے سا بچہ مرن ویلے بچے دی زبان تے انہوں جاری کر گیا میں بس یہی گل کرا جدو میں پھر جناب اتھے کی آیا بادشاہ نے خندق خدوا دیتی ہے بادشاہ نے جناب اعلیٰ اگ لگا دیتی ہے کہ یاد رکھو جڑا اس بچے نے خدا نو مننا رہے گا کلمہ نہیں چھوڑے گا کہ یاد رکھنا میں آگے سن دے آیا بڑے بڑے بندے سنتے کئی سنتے انہاں وچوں ایک عورت بھی سی جنہیں بچہ چکے آیا جدو گزرن لگی انہوں اگ دی جانب لے جا رہے دل وچ خیال آیا بچہ زمان تو نے چھوٹے جے دودھ پینے بچے آکھا سی اماں ڈرینا آگ نے پردے تو پار گزرن دی دے رہے جنت دے سونے دروازے تینوں نظر آنے شروع ہو جائے جناب اعلیٰ پورا جناب اعلیٰ بادشاہ دا محل پریشان بچہ پر کے بھی اپنا میسج دے گیا ایسا حکومت دے بھی فلاپ ہو گئے سیم ہی کنڈیشن میں رو یاد آئی قبلہ امیر المجاہدین نے معاملے دے اللہ کہ حکمرانہ نے بابے تو جیلہ سٹیا سیڑھیاں تو گھسیٹیا بابا کسے طرح مارے آ جائے شہید ہو جائے لیکن انہاں دی خواہش حکمرانہ دی پوری نہیں ہوئی بابے آرہ دے سہتے سوٹیاں ماریاں میں جیلے خود اپنی آنکھا نال سر دے اس دے نیلے دے کالے نشان لے کے جدو میں پوچھا بابا جی یہ کی ہے کہنے رہے جب سے سویلے کریک ڈاؤن آیا کہ میرے اتے آکے کچھ بچے کارکنان گر گئے کہ دو ہتھانا جانورہ دی طرح انہاں نو مار رہے سن پولیس آلے کہ جناب حال آیا اے سپاہی جنائنہ تشدد کیتا کہ میرے تو برداشت نہیں آیا میں کیا بھائی انہاں نو کیوں مار دے ہو یہ بچے دا قصور نہیں لبیک دا نانا انہاں نو میں سکھایا ہے اگر مارنا ہے میں نو مارو کہنے رہے جس ویلے میں آواز دیتی پھر بچیاں نو پرے کر کے میں نو سوٹی ہمارا لگ پایا کہنے رہے خطیب الاسلام ایک باری دل کی تا میں حد کرا گیا پھر میں نو خیال آیا کیا کھڑ کے مارا رہا لے لوگاں دے بچیاں نو کہنا سی آج اپنی باری آئی تے ہاتھ کے کرن لگ پیا لانا اپنے آپ نو مخاطب کر کے کہنے رہے میں آکھیا آج اینا دے کے ہاتھ نہیں کر لو آج یہی کہنا کہ لطف سجن دم بدم کار سجن گاہ گاہ انجوی سجن انجوی سجن انجوی سجن انجوی سجن پھر میں کیا ایک اور موقع دے میں کہ استاد جی کیا تسی نہیں سمجھ لے کہ اے بڑا اوکھا کم ہے یہ جناب ساڑھے جیسے لوگ آستے جنہاں روز نما علاقہ پھرنا لوگاں تو حد چمانا ساڑھے واسطے ایک چیز مشکل ہے کم از کم چلو میں بیٹھا رہا توڑی رہائی ہو جائے زیادہ بہتر ہے توڑی تکلیف دے توڑی عزیت ساڑھے تو برداشت نہیں آدھی میں نے پہلی باری استاد جیل دے اندر روایت سنائی اے میرے تیرے استاد دی تے اکھ بھی ہے تیرے استاد تے کن بھی سماعت بصارت بھی ٹھیک ہے میرے آقا دے دین واسطے حضرت عمر بن جموع نے معذوری دی حالت قربانی دیتی ہے میرے مصطفیٰ دے دین واسطے جڑا چل دے آیا لنگڑا کے چل دا سیا میرے آقا دا صحابی حضرت عمر بن جموع جدو نکلن لگے تے بیوی نے تانا ماریا کہ حضرت جی تسی تے معذور ہو اگے 3000 بندہ کھڑا ہے 1000 کے میں مقابلہ کر سو باقی تے نس جان کے تسی کی کرو گے انہوں نے اتھے دعا منگی سی یا اللہ میری بیوی نے ایک گل کیتی ہے میں دعا کرنا ہوں زندہ تے دور دی گل ہے میری لاش نہیں گھر نہیں آنی چاہیے میں اتھے قربان ہونا چاہنا تیرے نبی نے اتھے پھر میں نو کہنے پہلی باری استاد روایت سنائی ہے فرمان دے انہاں دی تے تو گل سنی ہے میں دسا میرے نبی دے صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم
نبی نے صحابی رسول کہندے اکھاں تو نبی نے جنگ یرموک تے صحابہ جاون لگے کہندے مینوں بھی لے چلو تے میں بھی چلو گا صحابہ کہندے جناب تسی تلوار بھی نہیں چلا سکدے تسی ڈھال بھی نہیں پکڑ سکدے تانوں پتہ بھی نہیں دشمن نے کدھروں حملہ کرنا ہے تے کی کران گے تانوں لے جا کے حضرت جناب عبداللہ بن ام مکتوم نے کہا مینوں لے چلو جدوں دیکھو دشمن نے ڈاڈا حملہ کیتا تگڑا حملہ کیتا انج کرنا مینوں ڈاچی تے بٹھا کے جھنڈا مینوں دے دینا میرا منہ دشمن دی فوجاں وال کر دینا اکھاں والا بندہ ہو سی دشمن آتا ویکھ کے ادھر ادھر ہو جائے گا نہ میری اکھاں نے نہ میں دیکھاں گا دشمن کیویں ود رہا ہے جدوں میں اگے چلدا جاواں گا دشمن میرے جھنڈے نو دیکھ کے بزدل ہو کے دوڑے گا ایک ایسے لوگ نے جڑے ساڈیاں دلیریاں دے باوجود بھی پیچھے نہیں ہٹدے تے جدوں او جھنڈا مسلماناں دا کفر دی جانب اگے وددا جائے گا تے مسلمان سپاہی دیکھ کے دل مضبوط کر لین گے پھر وہی ہویا جس ویلے جناب اعلی خطرناک حملہ کیتا ہے جناب اعلی رومیاں نے تے جناب انہاں نو بٹھایا گیا جناب اعلی سب ڈاچی دے اوتے جھنڈا دے کے بلا کر حضرت جدوں اگے چلے اس جھنڈے دے کے وطن نو ویکھ کے دشمن میدان چھڑ کے نس گیا اسلام نو فتح ہوئی سپاہ سالار نے کہا بعد وچ ساڈے علمبردار نو تے لبو او ساڈا جھنڈے والا کتے اونوں تے لبو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نو لبو تے لبن والے جس ویلے آئے لاشاں دے تھلے آپ دی لاش ملی استاد فرماندے کتاب والے نے ہی لکھے آیا جس ویلے آپ دا لاشاں چکیا شہادت تو بعد بھی جھنڈے نوڑا نے انج کر کے سینے نال لایا ہویا سی شہادت تو بعد بھی جھنڈے نوڑا سینے لایا سی تینوں کہندے خطیب الاسلام میں اس واسطے سمجھنا ہوں رب چاہتا ہے میں ویل چیئر تے بیٹھا کہ ہو سکتا میری لتاں ٹھیک ہو دیا فیض آباد سٹیاں گولیاں تے چھیلک کی شدت تو شاید میں بھی سجے کھبے ہو جانا مالک چاہتے نے حالات جتنے مرضی کٹھے نہ ون انہاں دے درد فقیر اتھے بیٹھا رہے اور بیٹھ کے کہنا رہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک ختم نبوت تاجدار ختم نبوت بڑی باری ایسی آگیا استاد جی اپنے علاج تے توجہ دے ہو کہنو کہنے کہ مشورے میرے کول نہ لے کے آیا کر کوئی اور گل کر میں جناب اعلیٰ منت کی تھی آج بھی میرے موبائل لے اندر انہاں ڈاکٹر تے جناب اعلیٰ لاہور تے شکرا ہاسپٹل کا نمبر موجود ہونا ہے جنہاں میں نے آگیا حضرت جی اسی آگیا میں ٹیم لے کے استادہ نو راضی کرو کہ جناب اعلیٰ اپنے علاج تے راضی ہو جاؤنا میں نے کہا میں نے پوچھونا تو کتنا ٹائم لگ سی میں پوچھا کہ میں 2-4 مہینے لگ جان گے استاد کہتے ہیں 2-4 مہینے بڑے نے میں آنا 2-4 گھڑیاں بھی ہوں وہ بھی حضور دی ناموس نے پہرا دینے ہونیا چاہی لیا پھر میں نے کہتے میں نے وہ گل سنا وہ سنا جو فیض آباد تو پڑ گیا سی کہ ٹونے تے دایا میرے یار آقا دے بیماروں بیمار رہنے میں ٹونے دے دایا میرے یار رہنے دے آقا دے بیماروں بیمار رہنے دے سونے میں منگے لیتاج سوڑے میں مگدہ لیتاج داریا اپنے بوہے دا چوکی دار رہنے دے آقا دے بیماروں بیمار رہنے دے
او ٹوڑے تے جایا میرے آقا دے بے کہنے سب تو دعا نہیں مانگدا اللہ کرے تے ساری جان نکل جائے امام ابو حنیفہ دی سنت ادا ہو جائے لوگ آکھن انہاں دے جنازے جیل چوں نکلے رہا جرم کیسی جی بیک دا نعرہ لاندے سن جرم کیسی جی تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہنے سن جرم کیسی جی کہنے سن پاکستان کا مطلب کیا دستور ریاست کیا ہوگا جرم کی سیدھی ایک کہنے سن آیا 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 دین آیا ہاتھ جا کے آیا 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 جرم کیسی جناب اعلیٰ قوم دستے ہونے سن جناب اعلیٰ کہ پاکستان جب کہنے نے تیزی سے لبرالزم کی طرف جا رہا ہے بابا فرماندہ ایسا دسنا ہے پاکستان لبرالزم کی طرف نہیں جا رہا پاکستان تیزی سے حضور کی غلامی کی طرف جا رہا کچھ بولا پھر کیا ایتھے جڑی گل سناون والی بڑی کوشش کی تھی جڑی گل کر رہا سا حکمراناں نے جناب تشدد کریے بابے نو موقع دئیے جناب اعلیٰ ماریے بابا موقع دئیے جناب قید تنہائی دئیے بابا موقع دئیے سردیاں دے اندر جناب اعلیٰ کوئی تھلے گرم بستر بچھان واسطے نہیں ہے ایک پتلا جا جناب اعلیٰ جیل نہ کمبل جنہاں دیکھیا انہاں نو علم ہے اوندے اوتے جناب اعلیٰ پوریاں سردیاں بزرگاں نے کڑیاں تے ہوندے باوجود بابا جناب اپنی گل تے قائم رہا جڑے کہندے سن ٹی وی تے تقریر نہ چلیا کیوں جی لبیک والا جناب اعلیٰ متا پیغام دے جایا پھر کی ہویا اس بابے نے جان اپنے مالک دے حوالے کی تھی جدو جنازہ پڑھانے 1.70 لاکھ لوگ آیا یا 2 کروڑ آیا جڑے جناب اعلیٰ نعرے نو ٹی وی لکھاندا رہیا جڑے نعرے نو حکمران لکھاندا رہیا جڑے میسج نو جناب اعلیٰ حکام تے حکومت لکھاندی رہی او نعرہ بابے نے اپنے جنازے دے اتے کروڑوں دی موجودگی دے اندر انٹرنیشنل تے نیشنل میڈیا دے ذریعے پوری دنیا دی زبان تے جاری کر دیتا لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت استاد فرمانے ہونے سن یار جنہوں رب نے صحت دیتی ہے تھوڑے جے پیسے دیتے ہیں حضور دے نام آنے ہیں جناب تو آنے ہاتھ تھلے اور نعرہ لانے ہیں بھی تو سجے کھمے دیکھ دے ہو کہیں ہمیں یہ نہ کہہ دیں کہ یہ لبیک کا نعرہ کیوں بلند کر رہا تھا لبیک کا نعرہ کسی تحریک لبیک یا رسول اللہ دے رکن شورا دا نعرہ نہیں ایک اس کریم آقا دی عزت دا نعرہ ہے جنہاں سارے نے کلمہ پڑھے تو ہاتھ بلند کر کے نعرہ لاؤ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک تاجدار ختم نبوت زندہ باد بڑے حیران کلے اسی نہیں کل تک جڑا میڈیا کہنا سی یہ چند لوگوں کا جتھا ہے یہ جیسے جب آتے ہیں آکے بیٹھ جاتے ہیں ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آج وہی کہہ رہے ہیں جناب ان کی تو کروڑوں میں فالوئنگ ہے صرف یہی تو نہیں ہے نا جو آئے ہیں ظاہر ہے کئی ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس کرایہ نہیں تھا کئی ایسے بھی تھے جو غریب تھے ان کے بھائی بھتیجے ان کے گھر میں جناب اعلیٰ جو بچے خواتین بزرگ جو موجود ہیں وہ بھی تو ظاہر ہے ان کو ماننے والے ہوں گے جس اتنی جی گل ہے
آج ٹی وی بھی تے میڈیا بھی تے اپنے بھی تے پرائے بھی تے باقی سیاسی بھی کہہ رہے ہیں بندہ کمٹمنٹ کا بڑا پکا تھا، عاشق رسول تھا، اس کی جماعت ہمیشہ جب بھی نکلی عشق رسول کے لیے نکلی۔ سوال صرف اتنا ہے، ایک جملے بابے دے چلیشوے تک کہہ رہے ہو یا پھر کدی جدو ناموس رسالت واسطے فیض آباد یا کدے جانا پیا یا پھر جدو ناموس رسالت واسطے پرچی دینی پئی اس میں بھی یہ گل کرو گے انشاءاللہ؟ آیا 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بابا جی ساڑھے واسطے کوئی بہانہ چھوڑ کے نہیں، کوئی بندہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میں اکیلا ہوں، میں غریب ہوں، میری صحت ٹھیک نہیں ہے، 104 بخار ہوئے تھے بابے دی ویل چیئر پھر بھی حضور نے ناموس واسطے آئی اور بیمار ہوئے تو پھر بھی حضور دی گل کی بندہ کر کے میں سکتا ہے۔ آؤ اے پھر اقبال تو پوچھئے کیونکہ ظاہر ہے اقبال سمجھاون والا اس بر صغیر دے اندر میرے بابے نالوں ود کے کوئی بندہ نہیں جنہیں صحیح معنی اقبال سمجھایا۔ اقبال تو پوچھئے، اقبال ارشاد فرماؤ کہ ایک بندہ کلا 4 سالہ میں صدیاں دا کم کیویں کر گیا؟ جو کم صدیاں کر دیں لگ جاندے نے، اتنی فالوئنگ اتنا میسج دے دیا، بابا 4 سال کے میں پہنچا گیا۔ اقبال بولے جاؤ دے جاؤ دے اقبال فرماتے چڑھتی ہے جب فقیر کی سان پہ تیرے خودی، ارے چڑھتی ہے جب فقیر کی سان پہ تیرے خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارِ سپاہ۔ پھر کلے بندے دا وار وہ کم کردا ہے جڑیاں وڈیاں وڈیاں فوجاں دے کم۔ ایک ممتاز قادری نے وار میں کفر کو لمحہ پایا کہ نہیں؟ ایک بزرگاں دی ویل چیئر نے پورے کفر دے جناب منصوبے خاک وچ ملائے کہ نہیں ملائے؟ پہلے چشتی قادری سروردی دے نام تے صوفی کانفرنس دے نام دے ہوتے بڑے جناب انویسٹمنٹ ہوئی، انہوں نے کہا یہ وہ صوفی لوگ ہیں یہ جہاد کی بات نہیں کرتے۔ جس ٹائم کفر نے سنیا کہ ممتاز حسین قادری نے گورنر کو واصل جہنم کیا، انہوں نے کہا قادری بھی بندے مار دے، وہ ایک قادری نے بندہ مارے۔ پھر انہوں نے سارے روپیے بند کیتے، انہوں نے کہا جناب تسی ساڑھے نام پیسے لے کے تسی بڑے بڑے مرکز بڑھائے، ارباں ڈالر لے، تسی دسو کہ کیڑے کم دے؟ بڑی کوشش کی تھی، کئیاں نے ممتاز قادری دے خلاف ایک کون نے بڑی کوشش کی تھی، آج بھی کتنے نے جڑے غازی تنویر صاحب دے خلاف، لیکن میں نے تسی ایمانداری نال دسو کہ نام تے عزت غازیاں دیئے کہ انہیں مخالفہ نہیں۔ پھر اگے ایک اور آیا جنہیں میں نے تو انہوں نے غازیاں دی عزت دسی، جڑا ویل چیئر تے بیٹھ کے کہتا رہا اسی غازی صاحب نال کھڑے، اسی کھڑے ہیں ممتاز حسین قادری دے نال۔ او مرد کلندر پھر آیا جنہیں کفر دے ارباں خرباں ڈالر ڈبو دیتے، کس طرح ارباں خرباں ڈالر جناب اعلیٰ کفر نے لائے، جہاد دی آیت جناب اعلیٰ نصاب جو کڑیو، سورہ انفال کڑی، سورہ توبہ کڑیو، لا عزت الا بالجہاد جناب اعلیٰ سارے عنوان کر دیتے، فاتحین اسلام دے جناب اعلیٰ کریکٹر بچیاں دی تعلیمی نصاب جو کر دیتے، تے جناب بچے نو جہاد یاد نہیں رہنا چاہیے دا، تے پھر بابا آیا جنہیں بچے دی زبان تے جاری کر دیتا الجہاد 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 لبیک 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 لبیک، لکھاں کروڑوں ارباں ڈالر لائے کفر نے کہ 295 کا قانون ختم کر دے، اس لیے یہ ناموس رسالت کا قانون ہے، اس سے بندے مر جاتے ہیں۔ جناب اعلیٰ عوام کو پتہ ہی نہیں سی 295 کی ہے۔ پھر وہ بابا ویل چیئر تے بیٹھا بولیا جنہیں لوگاں نو گل سنائی وہ جڑے تو کفر کردا سی بابا بچے دی زبان تے جاری کر گیا من سب نبی
جو کسی نبی کے خلاف بات کرے اس کو کاٹ کے رکھ دو. یہ ہماری بات نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. من سب نبی, من سب نبی. اربا ڈالر لائے کفر نے, قادیانیت کو فروغ دیتا, انہوں نے مراکز بنائے, انہوں نے ہاسپٹل بنا کے دیتے, ایمبولینساں دیتیاں غریباں دی غربت خریدن واسطے, انہوں نے سرمایہ دیتا. لوگاں نو ختم نبوت دا عنوان بھول جائے تے پھر وہ ویل چیئر والا بابا بولیا. اج او دے تربیت دی برکت نال شادی ہوئے, خوشی ہوئے, غم ہوئے, چلیسواں ہوئے, عرس ہوئے, میلاد ہوئے, جنازہ ہوئے, نعرہ لگ رہا تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. تسی دسو اندر ہوئے خودی, اندر ہوئے مالک دا پیار تے محبت تے اس ایک خدا دی جناب ڈر تو علاوہ کسے دا ڈر تے پھر کلے بندے نے ماحول بدلیا کہ میں ویسے سارے لوگ جتنے بھی بیٹھے حضور دے نوکر کسی کئی سیاسی جماعتوں نے بھی وہ جماعتوں نے بھی ہونے کلمہ تے سب نے رسول اللہ نے پڑھے, کلمہ تے سب میرے آقا نے پڑھے. اے ساری جماعتاں اللہ باویں گناہگار بندہ ہو, اے دعا تے سارے کر دے یا اللہ کوئی نیک حکمران عطا فرما, یا اللہ تو حضرت عمر پاک کے راستے تے چلن والا عطا فرما, یا اللہ دین دا نظام دیکھنا نصیب فرما. سوال ہے دعا بھی سب دی ہے تے خواہش بھی سب دی ہے, لیکن یہ واسطے عمل کرنے واسطے خود تیار کیوں نہیں, تو انہوں اپنے آپ کو پیش کرنے دا ارادہ کیوں نہیں. ایتے میں تو گل سنا والا بابے اور سنائی آئے کچھ بولو سبحان اللہ. آج تو صدیوں پہلے مصر دے اندر جناب اعلیٰ دے سویر ایک بوڑے بابے نے ترکھانہ نے جناب ایک ترکھانہ دے بوڑے بابے نے اخروٹ دی لکڑی دا ایک بہترین ممبر بنایا. ممبر ایسا سونا ہے جناب ایک دا ایک کہتا ہے کیا بات ہے, کیا بات ہے جناب اعلیٰ تو کاریگری دی کمال کر دیتی ہے, ویچنا ہے کتنے پیسے, کہتا ویچنا کوئی نہیں. انہیں کہ جے ویچنا نہیں تو بنایا کیوں ہے, کہتا ہے ویچن واسطے نہیں بنایا, یہ بیت المقدس سے رکھن واسطے بنایا ہے. جدو بیت المقدس آزاد ہوئے گا اوتھے میں رکھواں گا, اوتھے انشاءاللہ انہیں اوتھے کھڑے ہو کے رسول اللہ دا خطبہ پڑھیا جائے گا, اوتھے میرے نبی دی عزت کی گل ہوئے گی. لوگ ممبر دی بھی تعریف کرنی, لوگ بابے دیش کے رسول دی بھی تعریف کرنی, لیکن بابے دے درد نو مٹاون دا کسے خیال نہ کیتا. لیکن ایک 8 سال دے بچے نے اس بزرگ نے کھانے اس کو سمجھیا, انہیں کندھے تے ہاتھ رکھ کے بابے نو آکھیا بابا گھبرانا, انشاءاللہ میں تیرا خواب پورا کراں گا, انشاءاللہ میں تیرا ممبر انشاءاللہ مسجد اقصی وچ رکھاں گا, ایتھے میں خطبہ پڑھاواں گا تو حضور دا. پھر 40 سال بعد اس بچے نے خواب پورا کیتا, بیت المقدس آزاد کرایا, اوتھے جناب اعلیٰ ممبر بچھوایا, اوتھے خطبہ پڑھوایا. وہ بچہ کون سی کوئی عام نہیں, اس بچے دا نام صلاح الدین ایوبی ہے.